بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا دین دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی عظمت والی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور عظمت والا نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ عظمت، یہ ہماری جو شان ہے، یہ ہماری جو عظمت ہے، یہ اسی دین کی وجہ سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اسی قرآن کی وجہ سے ہے، اللہ کی کتاب کی وجہ سے ہے۔ لیکن افسوس اسی بات کا ہوتا ہے کہ آج کا ہمارا مسلمان اس کتاب کو بھلائے بیٹھا ہے۔ آج کا ہمارا مسلمان اس کتاب کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان اس کتاب کو اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ کا کلام ہے جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ جو ہمارے ہاتھوں میں یہ موجود ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ساری اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، سوائے اس قرآن کے الفاظ کے۔ یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دے دیا، یہ ہمارے ہاتھوں میں اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کو تھام کر تو ہم دنیا کی ساری بلندیوں کو چھو سکتے ہیں، اور اس قرآن کو تھام کر تو ہم ہر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ مال و دولت کے حساب سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ تجارت کے حساب سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ علم کے حساب سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ سیاست کے ہی حساب سے کیوں نہ ہو۔ افسوس افسوس کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک دستور دیا قرآن کی صورت میں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا قرآن کی صورت میں، آج ہم نے اس قرآن کو بھی بھلا دیا، اس قرآن کے لانے والے کو بھی بھلا دیا۔ او کتنی مشقتیں اٹھائیں میرے نبی نے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے، او کتنی مشقتیں برداشت کی، اور آج ہمیں پتہ بھی ہے، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں گویا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت جو ہم اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بیان کی ہے قرآن کے اندر، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اہل کتاب کی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ جب اہل کتاب کے سامنے ایمان پیش کیا جاتا تھا، اور جب اہل کتاب کو کہا جاتا تھا کہ تم اپنی کتاب پر عمل کیوں نہیں کرتے، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، وہ تو اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے تھے جیسے انہیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان بھی ایسا ہی کر رہا ہے، آج کا مسلمان بھی ایسا ہی کر رہا ہے۔ خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، اور خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، اور جب انہیں جا کر پوچھا جاتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جس محبت کا اور جس الفت کے میرے نبی درس دیتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، او میرے نبی تو ساری انسانیت کو اور ساری کی ساری دنیا کے مسلمانوں کو، میرا نبی تو ہے جو بھائی چارے کا سبق دے کر گئے ہیں، اور الفتوں کا محبتوں کا سبق دے کر گئے ہیں، اور ہم نے دوسرے بھائیوں کے اندر تو یہ کیا زندہ کرنی ہے، اور ہم تو اپنے حقیقی بھائی سے اگر جدا ہو جائے تو سالہ سال بیت جاتے ہیں، اپنے کسی رشتہ دار سے اگر ناراضگی ہو جائے تو سالہ سال بیت جاتے ہیں، ہم ان کے گھر جانا گوارا ہی نہیں کرتے۔ اور یاد رکھو میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطعا، اے رشتہ داریوں کو قطع رحمی کرنے والا، اے رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھے گا۔ یہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔
کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اور میں تو صرف یہ صلہ رحمی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور ہم نے تو ہر معاملے کے اندر یہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اور کوئی تاجر ہے نا، اس سے اگر کہہ دو نا کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، حالانکہ باوجود اس کے کہ وہ جانتا بھی ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، وہ جانتا ہے کہ خیانت کرنا غلط ہے، وہ جانتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا غلط ہے، وہ جانتا ہے کہ کسی کے حق تلفی کرنا غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ عمل کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ایسے ظاہر کر رہا ہے جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی کتاب کو پس پشت پھینکا ہوا ہے ہم نے، اور قرآن کو پس پشت پھینکا ہوا ہے نعوذ باللہ ہم نے، اور ہم تو قرآن کو اپناتے ہی نہیں ہیں نا۔ اور جو ہمارے عروج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے، اور اس کتاب کو تو ہم تھامتے ہی نہیں ہیں نا۔ اور آج کا مسلمان تو سمجھتا ہے کہ پیسے کے اندر، مال و دولت کے اندر ہی عروج ہے، اس کے علاوہ عروج نہیں ہے۔ اور آج کا مسلمان تو سمجھتا ہے کہ عروج ہے ہی شہرت کے اندر، مرتبے کے اندر، مقام کے اندر، اس کے علاوہ تو کوئی شہرت ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور تمہارے اندر دشمنیاں پیدا نہیں ہوں گی، اور بھائی بھائی کا دشمن نہیں بنے گا، اور رشتہ دار رشتہ داروں کا دشمن نہیں بنے گا، اور بھائی بھائی پر ظلم نہیں کرے گا، اور شوہر بیوی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اور بیوی شوہر کے حقوق پامال نہیں کرے گی۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ وہ اللہ کا یہی کلام ہے، یہی قرآن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، سیرت ہے، عادت طیبہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، آج قرآن والی زندگی ہم نہیں اپناتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سب سے بہترین امت بنایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ تم تو بہترین امت ہو، اور تم تو نکالے ہی لوگوں کو نفع رسانی کے لیے ہو کہ لوگوں تک تم نفع لے کر جاؤ، اور لوگوں کو نفع پہنچاؤ، چاہے مال و دولت کے ذریعے پہنچاؤ، چاہے علم کے ذریعے پہنچاؤ، چاہے کسی اور طریقے سے مدد کر کے تم لوگوں کی مدد کرو، اور تمہارا کام ہی لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اور ہم تو لوگوں کو لوٹنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم تو لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی حق تلفی کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، آ جائیں قرآن کی طرف آ جائیں، ایک اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں، قرآن کو پہچاننے والے بن جائیں۔ ہمارا سب کچھ یہی ہے، ہماری دنیا بھی یہی ہے، ہماری آخرت بھی یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔